وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں قاعدہ یہ ہے کہ ایک ہے اعمال کی مطلق فضیلت جو کسی سچویشن سے جڑی نہ ہو، بس عام حالات میں کیا افضل ہے، تو اس اعتبار سے ہر چیز اس کی فضیلت مستقل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے کہ فلاں عمل سب سے افضل ہے یا یہ عمل فلاں سے افضل ہے۔ لیکن بعض خاص حالات میں ایک عمل کی اہمیت دوسرے عمل سے بڑھ جاتی ہے۔ اس کی ایک موٹی سی مثال ہے، مثال کے طور پر جیسے قرآن پڑھنا یہ دوسرے اذکار سے افضل ہے۔ حدیث میں صاف آیا ہے کہ ان خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اللہ کی ہے۔ تو چاہے تلاوت کے اعتبار سے ہو یا دلیل کے اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے قرآن افضل ہے۔ لیکن جیسے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اذان ہو رہی ہو اور ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہو تو اس کو قرآن پڑھنا روک کر اذان کا جواب دینا پڑے گا، یہ زیادہ مناسب اس کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا پڑھنا بعد میں بھی ہو سکتا ہے اور اس کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، لیکن اذان کا جو جواب ہے وہ جواب اس کا اپنا ایک وقت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ جب اذان ہو اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، کہ جب تم اذان سنو تو ویسے ہی کہو جیسے اذان دینے والا مؤذن کہتا ہے۔ تو یہ موقت ہے، اس کو موقت کہتے ہیں کہ خاص وقت کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے۔ تو جو موقت عبادات ہیں یا اعمال ہیں، ان اوقات میں ان کی فضیلت دوسری چیزوں سے بڑھ جاتی ہے۔ تو اب مثال کے طور پر جیسے یہاں قرآن ہے اور یعنی حدیث میں جو سکھائی گئی دعا ہے، قرآن کی فضیلت اپنی جگہ برقرار ہے، لیکن اس وقت قرآن پڑھنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ایک انسان اذان کا جواب دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خاص حکم دیا ہے، اور قرآن کی تلاوت عام ہے، وہ کبھی بھی ہو سکتی ہے، اس کا کوئی خاص وقت متعین نہیں ہے۔ تو یہ ایک قاعدہ اس میں ہے جس سے سارے اعمال کے تعلق سے یہ بڑھ جاتا ہے۔ جیسے ذکر ہے، مثال کے طور پر حدیث میں جیسا آیا کہ وہ عمل جو مال خرچ کرنے سے زیادہ یا اپنی جان اللہ کے راہ میں دے دی جائے، ان تمام چیزوں سے بڑھ کے جو ہے یہ ذکر افضل ہے۔ تو یہ عام حالات میں ہے، لیکن واقعی مثال کے طور پر ایسا وقت آئے جب انسان کو اسلامی شرعی اعتبار سے جنگ وغیرہ کے حالات پیدا ہو جائیں، تو اس وقت میں ایک آدمی سب چھوڑ کے ذکر میں بیٹھ جائے تو یہ مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ مطلق تھی فضیلت۔ لیکن جب ایک چیز فرض ہو جائے تو اس وقت میں وہ لازم ہوگی۔ یا مثال کے طور پر فرض نماز کا وقت ہو جائے اور کوئی آدمی کہے کہ مثلا ذکر افضل ہے، حدیث میں آیا ہے یہ ساری چیزوں سے افضل ہے، یا مثال کے طور پر اخلاق کی فضیلت ہے، تو اس طرح سے یعنی بہت ساری چیزیں ہیں، ان کی ایک مطلق فضیلت ہوتی ہے، لیکن خاص حالات میں جہاں وہی عمل کیا جاتا ہے اس وقت میں اس عمل کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ قاعدہ یاد رکھنا چاہیے۔ دوسری بات اس میں ضمن جیسے اصل مسئلہ اس میں ہے جو اسی قاعدے کے تحت آتا ہے، وہ یہ کہ جیسے استغفار ہے اور لا الہ الا اللہ ہے، تو بلا شبہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ سارے اذکار میں سب سے افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، لیکن یہ مطلق ہے۔ ایک انسان اس کے بالمقابل ایک انسان جب اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس وقت لا الہ الا اللہ کی بجائے اس کے لیے توبہ و استغفار ہے۔ جیسے نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہا تھا وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب سے استغفار کرو، بڑا مغفرت کرنے والا ہے۔ بلا شبہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ یہ بھی ہر بندے سے مطلوب ہے، اور اس کا ورد و ذکر اس کا اہتمام بہت بڑی چیز ہے، لیکن اگر ایک بندے سے گناہ ہوا ہے اور وہ اللہ سے توبہ نہیں کر رہا ہے اور لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے توبہ کا بھی حکم دیا ہے، استغفار کا بھی حکم دیا ہے۔ تو اس کا ایک خاص یعنی وقت بھی ہے اور عام بھی ہے، یعنی استغفار یہ نہیں کہ صرف گناہ ہو جائے تو آدمی کرے گا، بلکہ وہ عام بھی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یعنی اللہ سے توبہ کرو، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروہ، کہ تم اللہ سے یعنی توبہ کرو، استغفار کرو، اس لیے کہ میں دن بھر میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں، اور دوسری روایت میں کہ جیسے میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، دونوں ایک ہی بات ہوئی، 70 سے زیادہ 100۔
تو اب یہاں پر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو گناہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ استغفار کر رہے ہیں تو ایک عام چیز ہے. لیکن واقعی ایک انسان سے جب گناہ ہوا ہے تو اس سے زیادہ مطلوب ہے، اللہ کی طرف سے مطالبہ ہے کہ وہ توبہ کرے اللہ سے. تو اس وقت میں تو زیادہ ضروری ہے. تو اب اگر کسی بندے سے کوئی گناہ ہوا ہے مثال کے طور پر، اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرے. اس میں بھی افضل یہ ہے کہ اس کے ساتھ میں وہ لا الہ الا اللہ کو بھی جمع کرے. تو ایسے اذکار بھی ہیں جن میں توحید کا کلمہ بھی ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو، اس طرح کے اذکار بھی ہیں. تو ویسے اذکار کو کرے، استغفار کو کرے جس میں توحید کا کلمہ یا کلمہ شہادت جس کو ہم کہتے ہیں کلمہ توحید، وہ بھی جمع ہو جائے تو یہ زیادہ افضل ہے. لیکن گناہ اگر ہو گیا ہے تو اس کے لیے توبہ و استغفار ضروری ہے. توبہ و استغفار میں فرق یہ ہے کہ استغفار ماضی کی غلطی کو مٹانے کے لیے اللہ سے دعا ہے، اور توبہ صرف ماضی کی غلطی سے متعلق نہیں ہے بلکہ حال کی اصلاح اور مستقبل میں گناہ کو نہ کرنے کا عزم اس کو بھی شامل ہے. تو توبہ ایک اعتبار سے عام ہے اور استغفار خاص ہے. استغفار صرف پاسٹ کی غلطی سے جڑا ہوتا ہے، لیکن توبہ میں پریزنٹ کی اصلاح اور فیوچر میں اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم یا اس کو پکا ارادہ، یہ دونوں شامل ہو جاتے ہیں. اور ماضی کی غلطی کے اوپر اللہ سے تو استغفار اس میں بھی ہوتا ہے. جب توبہ عام طور سے بولا جائے تو اس میں ماضی کی غلطی پر ندامت اور اسی طرح سے حال میں گناہ کا ترک اور مستقبل میں گناہ کو نہ کرنے کا عزم، یہ تینوں چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. لیکن استغفار خاص ہے، ماضی کے طلب مغفرت ہے، وہ یا اللہ معاف کر دے یا مغفرت کر دے. تو یہ اللہ عالم، یہ میری سمجھ میں آتا ہے جو بھی دلائل سامنے ہیں ان کی روشنی میں، اور جو بھی علماء نے کہا ہے اس باب میں. باقی اللہ بہتر جاننے والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.